أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج اس جمعے کی مناسبت سے جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت۔ حضرات، اللہ تعالیٰ گنتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر ڈھیر ساری فضیلتیں اور عظمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں آپ لوگوں نے بیانات میں سنا ہوگا کہ قرآن جو کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دیتے ہیں، اور جو بندہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو وہ بہترین فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ہے، اور جو بندہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ سب سے خیر والا بندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے جو رمضان کا مہینہ ہے بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن کے نزول کی وجہ سے، اس مہینے کی جو بابرکت مہینہ بننے کی وجہ سے، اس مہینے میں جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
تو اس مہینے میں ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے ثواب ہم حاصل کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے حسنہ دیا جائے گا، اور ایک حسنہ 10 کے برابر ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. اور صرف آپ الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں پا لیتے ہیں. اور دوسری عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، جس طرح کے جو پچھلے لوگ تھے ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح آپ لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اور یہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری حاصل کرو. جو رمضان کا مہینہ آتا ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری آتی ہے. اس لحاظ سے آتی ہے کہ لوگ اپنی زبان کو فحاشی سے، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچا کر رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے وہ کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بنی آدم ہیں، جو آدم کے اولاد ہیں، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ہر عمل اس کے لیے، لیکن روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں. تو روزہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور جو دوسرے اعمال ہیں وہ اعمال کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اسے دینے والے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام ایمانا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور یہ امیدوار ہو کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والے ہیں، کتب لہ، کہ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. اس دروازے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخل منه أحد. تو اس دروازے سے جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں تو ان لوگوں کو باب الریان کے دروازے سے ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، کہ روزے دار کہاں ہیں. تو جو روزہ دنیا میں رکھا کرتے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو باب الریان ہے اس دروازے سے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور جب روزے دار اس جنت سے داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی کو بھی اس دروازے سے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف جو روزے دار تھے تو ان لوگوں کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر جو اس مہینے کے اندر برکت اور عظمت اور فضیلت ہے وہ ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. بخاری کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سحری کیجئے کیونکہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے. اور جو یہودی ہوا کرتے تھے وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے بلکہ اسی طرح وہ روزہ کرتے تھے. تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ہمیں بھوک بھی نہیں ہے پھر بھی ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے. اور سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، جو بندہ سحری کرتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس بہت کم لگتی ہے.
اور پھر بیان کیا گیا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت خیر پر رہے گی، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ جب بھی وہ سحری کے بعد جب افطاری کا وقت آ جاتا ہے تو افطاری میں جلدی کرتی ہے، افطاری میں وہ لوگ جلدی کرتے ہیں، تو اس وقت تک میری قوم، میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی۔ تو یہ دونوں اوقات ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سحری کا وقت ایسا وقت ہے جو وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، 3 ندائیں اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ کوئی ہے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا جس کی جو چیز وہ مانگتا ہے اسے میں وہ عطا کروں، اور کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ طلب کرتا ہے کہ میں اس کے توبہ کو قبول کروں، اسے استغفار کے ذریعے اس بندے کو معاف کر دوں۔ تو یہ 3 ندائیں اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا ہے، جو آخری لیل ہے، اس میں آ کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں سحری کے اندر جب وقت ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور افطاری کا وقت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سحری کے اندر بھی اور افطاری کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اس مہینے کے اندر فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی شخص کو افطاری کراتا ہے تو اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے بھی جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے جتنا بدلہ دیا جاتا ہے اسی طرح کا بدلہ جو افطاری کراتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ لا ينقص، کوئی بھی یعنی کمی نہیں کی جائے گی، جس طرح روزے دار کے لیے ثواب ملے گا اسی طرح کا ثواب افطاری کرانے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ اور پھر بیان کیا گیا ہے من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر تراویح پڑھتے ہیں، ہم اس مہینے کے اندر قیام کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر عظیم کا امیدوار ہو کر تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر قیام کرتا ہے اور امام جتنی نماز پڑھتا ہے اتنی نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی عطر کی نماز تک مکمل نماز پڑھ کے یہاں سے رفع دفع ہوتا ہے، تو اس وقت ایسے شخص کے لیے پوری رات قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہم قیام کرتے ہیں اس مہینے کے اندر تو اجر کے امیدوار ہوں اور مکمل نماز پڑھنے کی ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بخاری کی حدیث ہے عمرے کے سلسلے میں جو رمضان کے مہینے میں کرتا ہے اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں، صحابیہ ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حج نہیں کیے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں ابو فلاں تو وہ حج کے لیے ایک اونٹ پر رواں ہو گئے ہیں اور جو دوسرا اونٹ ہے اس کے ذریعے ہم جو ہماری کھیتی ہے زمین ہے اسے سیراب کرتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جس کی وجہ سے میں حج نہیں کر سکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، تو جو بندہ اس مہینے کے اندر یعنی رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسے حج کا ثواب دیا جائے گا یا میرے ساتھ حج کا ثواب دیا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ اور اس مہینے کے اندر ہم خاص کر کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر وقت تو دروس ہوتے ہیں لیکن اس مہینے کے اندر خاص طریقے سے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو اس کے سلسلے میں بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے اور یہ مقصد لے کر آتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے یا تعلیم دے، تو اس شخص کے لیے مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہم مسجد آتے ہیں تو اپنے دل میں یہ مقصد رکھیں کہ جو مسجد کے اندر بیان دیا جا رہا ہے اسے ہم سنیں گے، اس کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کریں گے، تو اس وقت آپ لوگوں کو مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ رات ہے۔ اور جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور اس رات میں عبادت کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر اور بھی زیادہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرہ رمضان کا ہوتا تھا تو اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے تھے۔ لیکن جو رمضان کا آخری 10 تاخرات ہوتے ہیں تو اس دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم جو آخری عشرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم بھی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو ملنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر ہم جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ہم میں سے بہت اکثر لوگ بھی مسجدوں میں آ کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور برابر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم موت تک بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو امہات المؤمنین ہیں وہ بھی آ کر مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت میں آگے بڑھیں، نیکیوں کے کاموں میں وہ آگے بڑھیں، جس طرح امہات المؤمنین حدیث کی تعلیم سیکھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، اور جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، جو بھی وہ کرتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش خواتین کرتے تھے۔ اس طرح آج کے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات بیان فرمائی ہیں اس پر عمل کرنے کی خواتین کو بھی بہت زیادہ سخت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انسلخ قبل ان يغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر استغفار کریں، اس مہینے کے اندر استغفار کریں۔ بہت سارے امور جو ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہم قیام کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اور جو بھی بندہ بہت سارے گناہ کر چکا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم بہت سارے گناہ کر چکے ہو، حد درجے تک تم گناہ کر چکے ہیں، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کو پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے تو ہم بدنصیب ہیں، تو ہم بدنصیب ہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے،
تو اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو چاہیے جو ہم سیام کرتے ہیں، جو ہم قیام کرتے ہیں، جو سحری کرتے ہیں، جو فطر کرتے ہیں، تو ہر ایک کام جو ہم کرتے ہیں ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی واہواہی کے لیے نہیں، بلکہ کسی کو پسند کرانے کے لیے یا کسی کو اپنے آپ کو بہترین بتانے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے امور ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں باہر دیکھ لے گا اور بغیر ہم تراویح پڑھتے ہوئے تو لوگ ہمیں اس بات پر تھوکیں گے کہ ہم تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہم جب عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل نہ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن جو بھی ریاکاری والا عمل ہوگا کل ہمارے منہ پر مار دیا جائے، قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اس کے اہل ہیں، یعنی روزہ رکھنے والے، جو قرآن پڑھنے والے، ان لوگوں کو کل قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے دن باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئیں گی، اور کوئی بھی ہمارے رشتہ دار کام نہیں آئے گا، تو اس وقت ہمارے لیے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے اور ہمارا صیام ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم مسلمان عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، تمہاری موت آنے سے پہلے تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا تم محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ جب تمہاری موت آ جائے تو تمہارے پاس کوئی بھی وقت نہیں رہے گا، تمہارے پاس کوئی بھی ایسا وقت نہیں رہے گا کہ آپ صدقہ کر دیں، آپ صدقہ خیرات کر دیں، یا کوئی عمل کر لیں، یا قیام کر لیں، یا روزہ رکھ لیں، کوئی بھی عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، جو رمضان کا مہینہ ہے وہ تربیت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم تربیت حاصل کریں، جس طرح ہم اس مہینے کے اندر عبادت کرتے ہیں اسی طرح کی عبادت ہمیں 11 مہینوں کے اندر بھی کرنی چاہیے، جس طرح ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں محنت کرتے ہیں اسی طرح کی محنت ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم مسلمان جب بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم جب بھی صدقہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا چاہیے، جو قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں قیام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم میرے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو بھی بیان کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ حج کا ثواب جس چیزوں سے ہمیں ملتا ہے، جس سے مغفرت ملتی ہے، جو دعا کا وقت، قبولیت کا وقت ہے، تو ان سارے چیزوں کو آپ دھیان رکھیں اور قرآن کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا تھا اگر آپ کو قرآن آتا بھی نہیں ہے پھر بھی اٹکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 اجر دیں گے۔ اگر آپ کو بہترین اچھا قرآن آتا ہے تو آپ پڑھیے، اور آپ جب پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو لاکھوں نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن سنتے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو نیکی ملتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حق کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سیام کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو، سیام کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حق کی بات کہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی شخص بیمار ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے،
اور جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمانوں پر آج مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔